ایصال ثواب کے لیے قربانی، ابا اماں کی طرف سے قربانی جو مرحوم ہیں، دادا نانی کی طرف سے قربانی، یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض صحابہ سے بھی ثابت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے 2 مینڈے ذبح کی، ایک اپنے لیے اور ایک اپنی امت کے لیے۔ تو پتہ چلا کہ یہ قربانی اپنے لیے بھی ہو سکتی ہے اور اپنے علاوہ کسی اور کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ وہ کسی اور کوئی بھی ہو سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں، تو کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب آپ کسی اور کے لیے قربانی کر رہے ہیں تو یا تو وہ دنیا سے جا چکا ہوگا یا وہ زندہ ہوگا۔ اگر دنیا سے جا چکا ہے تو وہ قربانی کا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ زندہ ہے تو اس کی پرمیشن کے بغیر اس کے لیے قربانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ ایک عبادت ہے اور جو زندہ آدمی ہے وہ عبادت کا اہل ہے۔ جب تک اس کی وہ نیت نہیں کرے گا خود تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو وہ اس کی نیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کو کم از کم اطلاع ضرور دی جائے اور وہ اس پہ راضی ہو، چاہے وہ زبان سے اجازت دے دے یا دل سے ویسے ہی راضی ہو، یعنی آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ راضی ہے اس پر، تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرے لیے قربانی کرنا اور مال چھوڑ کر گیا ہے وہ قربانی کا، تو پھر اس کی قربانی میں سے بھی گوشت کھانا جائز نہیں ہے، وہ قربانی بھی آپ کو وہ سارا گوشت صدقہ کرنا پڑے گا۔ اچھا بھائی، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی کسی نے نہیں کی اور بعد میں خیال آیا کاش میں قربانی کر لیتا، تو یاد رکھیں بقرعید کے 3 دن جب گزر جائیں گے تو اس کے بعد قربانی اب جائز، یعنی اب قربانی جائز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ 3 دن گزر گئے، قربانی کا ٹائم ختم ہو گیا۔ اب آپ نے اگر جانور ذبح کیا تو اس کا سارا گوشت آپ صدقہ کر دیں، اور بہتر یہی ہے کہ جانور کی قیمت صدقہ کریں آپ، کیونکہ اب قربانی کا ٹائم چلا گیا۔ تو اس لیے بقرعید کے 3 دنوں، پھر وہ اگلے سال بقرعید میں بھی نہیں ہو سکتی قضا اس کی، تو بس بقرعید کے 3 دن کے اندر اندر تو جانور ذبح کرنا ہے۔ اگر آپ نے ذبح نہیں کیا اور آپ پر قربانی واجب تھی، آپ سے غلطی ہوئی ہے، تو اب 3 دنوں کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس جانور کا یعنی اس جانور کی قیمت آپ صدقہ کر دیں۔ اب جو ہے وہ قربانی کا ٹائم چلا گیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، اس پر بہت مضبوط دلائل ہیں کہ قربانی کے صرف 3 دن ہیں۔ اس پر میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، صحابہ تابعین کے آثار ہیں، احادیث ہیں کہ صرف 3 دن قربانی جائز ہے، چوتھے دن قربانی جائز نہیں ہے۔ بہت ساری روایات ہیں اس پر صحابہ کرام کی، تقریباً اجماع ہے اس کے اوپر کہ چوتھے دن قربانی جائز نہیں ہے، اور جو چوتھے دن والی حدیث ہے وہ بالاتفاق ضعیف ہے۔ تو اس لیے اپنے اہم ترین عبادت کو آپ ضائع نہ کریں، جو اللہ نے ہمیں 3 دن بتائے ہیں اسی میں قربانی کریں، اور وہ اتنے دن ہیں کہ ہمیں چوتھے دن کی طرف جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو بحث مباحثہ نہ کریں، لڑائی جھگڑا یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے، آپ خود احتیاط کریں، صرف 3 دن، اور جتنے لیٹ کریں گے قربانی کا ثواب کم ہوگا، پہلے دن سب سے زیادہ، دوسرے دن اس سے کم، تیسرے دن اس سے بھی کم۔